طرح الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہریان مالیگاؤں پورے جوش و خروش سے شب برات کو منا رہے ہیں، قبرستانوں میں جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں اپنے مرحومین کی قبروں کی، اور ہم بھی اسی سلسلے میں اب چھوٹا قبرستان کی طرف آئے ہیں۔ بس یہی کہنا ہے، جزاک اللہ خیر۔ خصوصاً اس رات مبارک میں جو مالیگاؤں کی خصوصیت ہے کہ قبرستانوں میں جایا جاتا ہے باقاعدگی سے اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں، اور اس مبارک رات میں اہلیان شہر دل کھول کر غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بزرگوں کی دل کھول کر امداد کرتے ہیں، جس کے لیے یہ شہر کی انفرادیت پورے ملک میں مشہور ہے۔ اور پورے ملک میں کوئی ایسا شہر نہیں میں نے دیکھا جہاں پر شب برات کا اس قدر پاکیزگی سے اہتمام کیا جاتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر شہروں میں کئی خرافات دیکھی جا سکتی ہیں، اس مبارک رات میں لوگ عبادت کو چھوڑ کر دیگر لو لعب میں ملوث رہتے ہیں، لیکن ہمارا شہر اس معنوں میں کافی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھید بھاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں، امداد کرنے ٹائم کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ نہیں ہے، یہ ہندو ہے۔ دل کھول کر ہم دیا کے بعد دیگرے سب ترتیب سے اپنی امداد کرتے ہیں، جس کے لیے یہاں کے ذمہ داران، شہر کی جو ذمہ داران ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا انتظامیہ سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے، کہ بھائی آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شہید عبدالحمید روڈ پر جو بڑی ٹریفک آتی ہے، ہیوی ٹریفک، اس کو دن کے اوقات میں بالکل بند کر دیا جائے، کیونکہ روزہ رہتے ہیں، پھر وہاں پر افطار مارکیٹ بھی لگتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی تو انتظامیہ نے کچھ ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، اور کچھ دنوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ سلسلہ روک دیا گیا تھا، ورنہ آئے دن حادثات ہوتے ہیں وہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ یہ میں آپ کے چینل سے مادھیم سے آپ سے گزارش کروں اور پورے شہر کو شب برات اور آنے والے رمضان المبارک کی پرخلود مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے میں ضرور کر دیتا ہوں۔ کل شب عرف میں آپ لوگ جو کہتے ہیں شب بارات ہے نا، بارات کہہ دیتے ہیں، یہ ہے کیا؟ شب برات، نجات کی رات۔ کیا رات ہے یہ؟ نجات کی رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ چند راتیں ہیں اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں جو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعے کی شب ہے، عیدین کی شب ہے، ایک شب برات بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت راتیں ہیں اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ ان راتوں میں ایک رات یہ برات کی رات ہے۔ اگر بندہ اس رات میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رو رو کر توبہ کرے، اور اس سے پہلے یہ عہد کر لے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس کا ایک مکمل مضبوط ارادہ، عہد کرے کہ اب ہم ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس عہد کے بعد رب سے اگر توبہ مانگے گا خشیت کے ساتھ، تو آج کی شب یعنی کل کی شب وہ شب ہے کہ اللہ پاک اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ کو لے کر جائے گا تو اسے اپنی کریمی سے دھل دے گا، صاف کر دے گا۔ اس لیے اسے ضائع مت کرنا میرے پیارے۔ کیسے کیسے گناہ ہو گئے تم سے، یاد کر لو ذہن کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے، صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب کہو من کل ذنب، ہر گناہ سے، تو سارے گناہ کو یاد کرو، اور گناہوں کو یاد کر کے رب کے حضور پیش کرو، گڑ گڑاؤ، رو کہ مولا یہ سارے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، آج تیری کریمی کو یہ بندے عاجز آواز دے رہا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اب ان گناہوں کی طرف اپنے رخ کو نہیں کرے گا، تیری پناہ چاہتا ہے، تجھ سے توبہ چاہتا ہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ یہ حالت اگر آپ نے کل کی شب میں بنا لی تو رب کی کریمی آپ کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اس لیے میرے پیارے، کل کی رات کو ضائع مت کرنا۔ یہ آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ ادھر یہ ادھر، یہ سب مت کرنا۔ یہ کل کی رات کے تقاضے آتش بازی نہیں ہیں، کل کی رات کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے تمام
جو شہر خموشہ میں تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار لیٹے ہوئے ہیں قبروں میں، جاؤ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور پھر اپنی مسجدوں کی طرف لوٹ کر آؤ اور رات بھر عبادتوں میں گزارو، قرآن کی تلاوتوں میں گزارو، درود کے ورد میں گزارو۔ اور جو لوگ جن سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نفل ہیں، اگر فرض آپ کے ذمے ہے تو نفل معلق رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عہد کرو کہ اب ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، اور جتنی اس رات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہو پڑھنا شروع کر دو، رب سے یہ دعا کر کے کہ مولا ہم نے اپنی قضاؤں کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے، بس تو اتنی زندگی دے دے کہ ساری قضائیں میں ادا کر لوں۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو عمر بھی بڑھ جائے گی۔ تو نفل جو چھپتی ہے مسجدوں میں پوسٹر، وہ ان کے لیے ہیں جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، عام لوگوں کے لیے نفل نہیں ہے، بلکہ وہ جو قضا نمازیں ہیں اس شب میں اسے ادا کریں، اور اس سے پھر جو وقت بچے تلاوت قرآن کریں، پھر آخر وقت میں جو کچھ تم نے محنت کی ہے اس کی اجرت رب سے رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر مانگو کہ مولا جو تو نے استطاعت کی ہم نے کر لی، اب تو راضی ہو جا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی طرف اب کبھی نہیں لوٹیں گے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ میرے پیارے، ارادہ ابھی سے کر لو، کل کی شب کو ضائع مت ہونے دینا، اسے اپنے لیے کارآمد بنا لو، پوری شب دعاؤں میں گزارو، ادھر ادھر ٹہل کے چائے خانوں میں بیٹھ کر، روز بیٹھتے ہو بیٹھتے رہنا، لیکن کل کی شب ایسا نہ کرنا، گھروں میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو۔ ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اگر انہیں کچھ نہیں آتا تو کم سے کم گھر میں بیٹھ کے درود پڑھیں۔ یہ جو قبر کے مردے ہیں ان کی روحیں جو گھروں کی طرف لوٹتی ہیں، جو اپنے گھر والوں کو عبادتوں میں دیکھتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے رب سے دعا کرتی ہیں کہ مولا دیکھ ہمارے گھر کے لوگ تیری عبادتوں میں مشغول ہیں۔ تو ایسا مت کیجئے کہ آپ بارود لے کر کے وہاں، یہ جو بارود کی گند ہوتی ہے نا، اس سے فرشتے لوٹتے ہیں، انہیں یہ مانوس نہیں ہے، اس سے ان کو الجھن ہوتی ہے، اور آپ کے بچے پھلجڑی لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئے ہوئے فرشتوں کو لوٹاتے ہیں۔ یہ سب مت کیجئے، بلکہ اپنے گھروں کو معطر کیجئے، خوشبودار بنائیے، اور تلاوت قرآن سے خوشبودار بنائیے۔ جلد سے جلد آپ سب ساتھی مسجد کے اندر پہنچے، دعا کی درخواست کریں، اور ہونے والے اپنے پوری قابلیت قبول کے ساتھ پہنچے وہاں پہ۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا جمیل بھائی کا نام آگے لے جلدی میں۔ ارے بولو بولو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب ہمارے بھائی لوگ ہیں، نماز چھوڑ کے کھانے میں لگے تھے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمارے وہاں پہ شب برات جو ہے، اور شب برات جو ہے الحمدللہ بہت اچھی جاتی ہے، اور سارے گاؤں سے جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں ہمارے مالیگاؤں میں شب برات بنانے آتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر شب برات ایسی جائے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ایسی اللہ نے کہ تمہارے سے تو آدمی نہیں ہو رہے یار، بتاؤ ذرا بھائی کی طرف لے کے جاؤ نا۔ چلو ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے بھائی۔ ٹھنڈے میں ہاتھ نہیں رکھنا، رات میں نہیں رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی آئے ہوئے حضراتوں سے گزارش ہے، سب اچھی سے ہو گیا ہے الحمدللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بھائی چوروں سے دھیان دو، میرے ایک دوست کا فون چوری ہو گیا، اپنے فون کی حفاظت کرے، باقی سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔